ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ دنیا کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ اس رپورٹ کے ذریعے نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ غزہ پر 7 اکتوبر سے اسرائیل کا جو حملہ جاری ہے اس میں کس طرح اسرائیل ناکام ہو رہا ہے، اسرائیل کو اپنے ہدف میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں جو خلاصہ کیا ہے اس میں سب سے زیادہ تذکرہ یحییٰ السوار کے بارے میں کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل نے اس حملے کا ماسٹر مائنڈ اور اصل ذمہ دار یحییٰ السوار کو قرار دیا۔ جب رد عمل میں اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کیا تو اپنے کئی سارے ہدف کے ساتھ اسرائیل نے اپنا ہدف یہ بھی طے کیا تھا کہ یحییٰ السوار کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، کیونکہ وہی اصل ماسٹر مائنڈ ہے، وہی ذمہ دار ہے۔ کیونکہ اسرائیل کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی اتنی بڑی ہے، اس کی آرمی اتنی مضبوط ہے، ہر طرف سے اس نے اپنے ملک کو محفوظ بنا رکھا ہے۔ اس کے باوجود کس طرح حماس کے لڑاکے سرحد کراس کر کے اسرائیل میں داخل ہو جاتے ہیں، 40 کلومیٹر کا ایریا اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہلاکت ہوتی ہے، پولیس، سینا، آرمی کوئی بھی حماس کے لڑاکوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تھی جس نے اسرائیل کو سوچنے پر مجبور کیا، اور اسرائیل نے کہا کہ یہ یحییٰ السوار کا دماغ تھا، ان کا آئیڈیا تھا، جس کی وجہ سے حماس نے پچھلے 75 برسوں میں اتنا بڑا ہم پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے حماس نے کبھی بھی اس طرح کا حملہ نہیں کیا تھا، اور رد عمل میں ابھی تک اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ اسرائیل اپنے کسی بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا، یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے لکھا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل کا پہلا ہدف تھا یرغمالیوں کو آزاد کرانا، حماس کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا کے بغیر، کسی طرح کی ڈیل کے بغیر، لیکن اسرائیل کو اس میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اسرائیل کا دوسرا ہدف تھا غزہ پٹی پر حکومت کرنا اور پوری دنیا کو یہ مطمئن کر دینا کہ اب حماس کی یا فلسطینیوں کی یہاں حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ابھی تک اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اسرائیل کا تیسرا سب سے بڑا ہدف تھا حماس کے انفراسٹرکچر کو ختم کرنا، حماس کے تمام فوجی ڈھانچہ کو تباہ و برباد کرنا، لیکن ابھی تک اس میں بھی اسرائیل ناکام ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے اکثر حصے کو تباہ کر دیا ہے، ہر ایک کو ملبہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے باوجود حماس کے لڑاکے ابھی تک لڑائی کر رہے ہیں، وہ راکٹ لانچ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ حماس کے فوجی ڈھانچہ کو ختم کرنے میں اسرائیل ابھی تک ناکام ہے۔ ان سب کے بعد نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا کہ یحییٰ السوار جو اسرائیل کی جیل میں رہ چکے ہیں، اسرائیل کی بھاشا کو جانتے ہیں، اسرائیل کی سیاست کو قریب سے سمجھتے ہیں، اور وہ اسرائیل کے اعلیٰ لیڈروں میں شامل ہیں، اہم ترین ذمہ دار ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یحییٰ السوار غزہ پٹی سے باہر نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ غزہ پٹی کے اندر ہی تہہ خانے میں رہتے ہیں۔ حماس کے جتنے بڑے بڑے لیڈر، قائد اور رہنما ہیں وہ زیادہ تر قطر میں ہیں، کچھ ترکی میں ہیں، کچھ بیروت میں یا لبنان میں رہتے ہیں، کچھ اردن میں بھی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے مصر میں بھی کچھ ہو، لیکن مصر میں اعلانیہ طور پر نہیں رہتے۔ لیکن یحییٰ السوار بھی حماس کے اعلیٰ قائدین میں شامل ہیں اور وہ غزہ میں ہی رہتے ہیں۔ حماس کا دو طرف فیصلہ ہوتا ہے، ایک فیصلہ حماس کی لیڈرشپ جو باہر رہتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن غزہ پٹی میں کسی بھی فیصلے کو نافذ کرنے کا کام غزہ پٹی میں رہنے والی قیادت کرتی ہے، اور غزہ پٹی میں جو قیادت کے لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، وہ یحییٰ السوار ہے۔ مذاکرات کی کیا شرطیں ہوگی، کن امور پر مذاکرات ہوگی، کیا ڈیل ہوگی، کیا کچھ کرنا ہے، یہ سارا فیصلہ حماس کی اعلیٰ قیادت یحییٰ السوار کی طرف سے منظوری ملنے کے بعد ہی کرتی ہے۔ اگر اعلیٰ قیادت مذاکرات میں بیٹھتی ہے، کوئی فیصلہ لیتی ہے، تو ان فیصلوں کی منظوری غزہ میں یحییٰ السوار سے لی جاتی ہے۔ یحییٰ السوار کی طرف سے ہاں ملنے کے بعد ہی اعلیٰ قیادت اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں جب ایک ہفتے کی عارضی جنگ بندی ہوئی تھی تو اس میں بھی اعلیٰ قیادت نے جب عارضی جنگ بندی کے سمجھوتا پر عمل کرنے کا منصوبہ بنایا تو یحییٰ السوار سے پہلے منظوری لی گئی، اور یحییٰ السوار نے جب ہاں کہا تبھی اعلیٰ قیادت نے بھی اس کو منظوری دی۔ پوری دنیا نے بھی اس لیے ٹائم لیا کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا، عالمی لیڈرشپ کو، کہ ایک قیادت حماس کی وہ ہے جو غزہ سے باہر رہتی ہے، دوسری قیادت وہ ہے جو غزہ میں رہتی ہے۔ تو باہر والی قیادت جو فیصلہ کر رہی ہے، کیا غزہ کے اندر والی قیادت اس بات کو مانے گی، ان کا آپس میں رابطہ ہے نہیں ہے، کس طرح بات چیت ہوگی؟ لیکن جب دیکھا کہ ان لوگوں نے مذاکرات میں بات چیت رکھی، سمجھوتا پر عمل کر دیا اور سمجھوتے کے مطابق غزہ سے عمل ہوا، فوراً قیدیوں کو ریلیز کیا گیا، تو دنیا نے تسلیم کیا کہ غزہ کی جو قیادت باہر رہتی ہے اور جو قیادت غزہ میں رہتی ہے، دونوں کے نیٹ ورک اچھے ہیں، دونوں کے رابطے ہیں، دونوں میں آپس میں تال میل ہیں، کوئی وواد اور اختلاف
साफ नहीं हैं और इसी वजह से अब माना जा रहा है कि यहया अस्सवार गज़ा पट्टी के तमाम उमूर को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल अभी तक उनको हलाक करने में, शहीद करने में नाकाम है, क्योंकि इजराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला करते वक्त अपना सबसे बड़ा हदफ यही तय किया था कि यहया अस्सवार को मारना है। इजराइल ने हमास के जिन अहम लीडरों को अभी तक शहीद किया है या हलाक किया है, वो लीडर बैरूत में थे या गज़ा पट्टी से बाहर थे। गज़ा पट्टी में चंद कमांडरों को तो हलाक किया है, लेकिन जो आला सतह के कमांडर हैं, जो बड़ी डील करते हैं, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है, उनमें से किसी एक को भी इजराइल अभी तक गज़ा पट्टी में शहीद नहीं कर सकी है। ये इजराइल की सबसे बड़ी नाकामी मानी जा रही है। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बाज़ाब्ता इसका जिक्र कर दिया है। कतर और मिस्र की तरफ से सालसी का जो डेलीगेशन फरीज़ा निभा रहा है, उनका भी कहना है कि हमास की आला क़यादत यहया अस्सवार से मशवरा करने के बाद ही प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है, तजावीज़ को मंजूरी देती है। इसलिए यहया अस्सवार का अहम रोल है और अभी तक आला क़यादत के राब्ते यहया अस्सवार से बरकरार है। इजराइल ने गज़ा पट्टी के ज़्यादातर नेटवर्किंग सिस्टम को, मवासलाती निज़ाम को तबाह कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। इसके बावजूद भी आला क़यादत का रिश्ता यहया अस्सवार से बरकरार है। मैसेज पहुँचने में पहले के मुकाबले में कुछ ताख़ीर ज़रूर हो जाती है, लेकिन मैसेजिंग का या नेटवर्किंग का सिस्टम बरकरार है और ये इजराइल की नाकामी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया है, ये खुलासा किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिला टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी।